اسی طرح جب انسان دنیا میں آتے ہیں تو اللہ ان کے اندر کوئی کیپیسٹیز ایسی رکھ کے بھیجتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کی کامیابیوں کا انحصار ان خاص چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو اللہ نے اس کے اندر پیدائش کے وقت رکھ کے بھیجی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کا طریقہ ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی کہ جیسے انسان کی موت کے لیے بھی اسرائیل کو فرشتہ جو ہے مقرر کیا گیا. جہاں تک بات ہے یہ فقیری سے بادشاہی تک کا سفر، تو یہ کوئی ایسا کوئی معجزاتی چیزیں نہیں ہوتی. اللہ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا. کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں اچھا پیسہ، اچھا نام، فیم سارا کچھ کما لیتا ہے. کرنا انسان نے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیچے آ جائیں اور کہیں کہ جی میں آپ کا اللہ ہوں، یہ بوریاں پکڑیں، جائیں عیشی کریں. نو، ایسے نہیں ہوتا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کا طریقہ ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی کہ جیسے انسان کی موت کے لیے بھی اسرائیل کو فرشتہ جو ہے مقرر کیا گیا. ورنہ اللہ کون کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے تو وہ کون کہہ کے جان بھی نکال سکتا. اسی طرح نبوت کا پورا سسٹم ہدایت کے لیے اللہ کون کہہ کے ہدایت بھی دے سکتا ہے. تو ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب لگایا ہوا ہے. اسی طرح جب انسان دنیا میں آتے ہیں تو اللہ ان کے اندر کوئی کیپیسٹیز ایسی رکھ کے بھیجتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کی کامیابیوں کا انحصار ان خاص چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو اللہ نے اس کے اندر پیدائش کے وقت رکھ کے بھیجی. اس کو جب ہم مزید سیگریگیٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ستاروں کی کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور ان کی چیزیں کیسی. اب ان 4 سٹارز کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں کہ جن کی ذہانت، صلاحیت، جن کے اندر کی خصوصیات، جن کے اندر کی چیزیں ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ زندگی کے مشکل ترین حالات کو جو ہے وہ روندتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چومتی. ان لوگوں کو اگر اپنے آپ کا احساس ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو یہ ضائع کرنا بند کر دیں، اپنے اللہ کے دیے گئے ریسورسز کو جو اللہ نے ان کے اندر، ان کی پرسنالٹی میں رکھے ہوئے، ان کو جو ہے وہ استعمال کر لیں، تو یہ واقعی فقیری سے بادشاہی تک کا سفر جو ہے وہ طے کر لیتے. سب سے پہلا ہے اسکارپیو. روحانیت ان کے اندر بہت ہوتی ہے، ان کا عزم بہت شاندار ہوتا ہے، توجہ یکسوئی ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. یہ اپنی کامیابی کے لیے خود بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. یہ لوگ جذباتی بھی بہت ہوتے ہیں. نیچرل ان کے اندر جو انر ریسورسز جسے کہتے ہیں نا، اس سے یہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. سچویشنز کو کیسے جو ہے وہ بھانپنا ہے، سچویشن کے مطابق اپنی اسٹریٹجی کیسے بدلنی ہے. اگر یہ اپنے اندر سے آنے والی آواز، فرسٹ کال آف ہارٹ، اپنی انٹویشن، اس کے مطابق کام کریں تو یہ اپنے راستے کی رکاوٹوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے. ان کے اندر فلیکسیبلٹی بڑی ہوتی ہے، یعنی ان کو لگتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا تو دوسرا کام شروع کر لیتے ہیں. اسٹریٹجک پلانر بہت شاندار ہوتے ہیں. یہ بڑے ہوشیار اور بڑے کمال کے کاروباری فیصلے کرنے پہ قادر ہوتے ہیں. یہ خاص طور پہ ویسے سرمایہ کاری کرتے ہیں کہ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. پلانر بڑے اچھے ہوتے ہیں تو مالی استحکام کو ان کو مل بھی جاتا ہے. پھر مالی استحکام کروڑوں کی شکل میں ہوتا ہے، لاکھوں میں تو ہوتا نہیں، کم از کم کروڑوں. یہ لوگ بہت بڑے بڑے بزنسز کھڑے کرتے ہیں، یعنی بڑی بڑی امپائرز کے جو مالک دیکھے گئے ہیں وہ زیادہ تر اس سٹار سے ہیں. دوسرا ہے کیپریکارن. یہ لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، عزائم ان کے بڑے پختہ ہوتے ہیں، نظر ان کی جو ہے وہ خدا پہ ہوتی ہے اور ارادے ان کے بڑے پختہ ہوتے ہیں. تو وہ واقعی نہیں تکتے مشکلات میں. پریکٹیکلٹی ان کی بہت زبردست ہوتی ہے. فاؤنڈیشنز بہت اچھی بناتے ہیں. فاؤنڈیشنز کا مطلب ہے کسی بھی کاروبار کی بنیاد، کسی بھی چیز کی، کسی بھی نئے بزنس کی، کسی بھی ٹرینڈ سیٹرز کہہ سکتے ہیں ان کو.
اور چونکہ ان کا رولر پلانٹ سیٹرن ہے، سیٹرن جو ہے وہ بھی بڑا طاقتور مانا جاتا ہے، اور عزم، محنت اور اپنے گولز کے اوپر ان کی اتنی نظر ہوتی ہے کہ ادھر ادھر ہوتے نہیں ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس کو کہیں کہ اگر یہ اسٹریٹجیکلی وائز ہوتے ہیں، یعنی صرف اسٹریٹجی ان کی جو نہیں ہوتی، یہ اسٹریٹجیکلی وائز ہوتے ہیں، یہ اپنی اسٹریٹجی ہی ایسے بناتے ہیں کہ جس میں گرنے کے چانس بڑے کم ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ان کی ذہنیت بڑی شاندار ہوتی ہے، لانگ ٹرم منصوبے ان کی خاص پہچان ہوتے ہیں، یہ شارٹ ٹرمز میں اتنے کامیاب نہیں ہوتے، یہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں اور اس میں کامیابی ان کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ صبر سے اپنی چیزوں کے بڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ایک پلان کے پیچھے لگ جائیں تو پھر بس اس کو کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں جو عام لوگ صرف سوچ سکتے ہیں۔ یہ لوگ جب چاہیں، ان کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جب چاہیں یہ خالی جیب سے کروڑوں تک کا سفر طے کر لیتے ہیں، لیکن انہیں اپنی اسٹریٹجی کو کرنا ہوتا ہے، اپنے پلانز کو کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کے اندر بعض اوقات نیگیٹو تھنکنگ آ جاتی ہے اور ایول جینیس بھی ہو جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن بزنس، پیسہ، چیزیں بہت کمال کی بناتے ہیں۔ تیسرا سٹار ہے لیو۔ ان کے اندر ایک میگنیٹک پول نیچرلی ہوتی ہے، یہ چمکنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، یہ رول کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ فائنینشیلز ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ سن کے زیر اثر ہے، اور ان کے اندر اصل میں لیڈرشپ کوالٹیز ان کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ لوگ خود سے تو کام کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی ٹیم بنا کے پھر ٹیم کے سر پہ بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، یعنی یہ اپنی ٹیم کے ساتھ خود بہت لائل ہوتے ہیں، اور ٹیم دیکھا گیا کہ ان کے ساتھ بہت لائل ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کا خیال بھی کرتے ہیں، احساس بھی کرتے ہیں۔ نیچرلی لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیک اپ کر کے، لوگوں کو ساتھ لے کے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اور ٹیم ورک میں لیوز جیسا کوئی نہیں ہوتا، یعنی یہ صرف خود کروڑ پتی نہیں ہوتے، یہ اپنے ساتھ والوں کو بھی کروڑ پتی کرتے ہیں۔ یہ نیچرلی انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، یہ نیچرلی پلانرز ہوتے ہیں، یہ نیچرلی انویسٹرز ہوتے ہیں۔ یہ ان کے لیے وہ کام جو لوگ بڑی مشکل سے سوچ کے کرتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ایک ہی دھن میں ہوتی ہے ان کی کہ کمانا کیسے ہے، کما لیتے۔ چوتھا سٹار ہے ایریز۔ ایریز کی اصل طاقت ہے ان کی بریوری، بہت بہادر لوگ ہوتے ہیں، جرأت مند لوگ ہوتے ہیں، چیلنجز لے جاتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا یہی بہادری جو ہے نا، وہ بعض اوقات یہ کر دیتی ہے کہ یہ بڑے بڑے رسک لے جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، اور خطروں کو مول لینا ان کو آتا ہے، ڈٹ جاتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور چیز کہ ان کو گرنے کا نیچرل خوف ہوتا ہے کہ گر گئے تو کیا ہوگا، اس سے بچنے کے لیے یہ پلاننگ اتنی زبردست کرتے ہیں کہ یہ گرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اچھے بڑے فائنینشیل بینیفٹس خود بھی حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے، یہ جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو کے بعض اوقات اپنی گیم خود خراب کر لیتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی صحیح رہنما مل جائے، کوئی گائیڈ مل جائے، کوئی ان کو فائنینشیل جو ہے وہ کوئی پلانر مل جائے، بزنس پلانر ان کے ساتھ کوئی ایسا جڑ جائے، یہ دنیا کو کیپچر کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر صرف ذاتی بات کریں تو ذاتی حد تک یہ کما تو اچھا لیتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کماتے، لیکن وہ جو ایک نام اور جو تاریخ میں نام، وہ اس وقت کرتے ہیں جب ان کو ٹیم کو بہت اچھی مل جائے۔ جذباتی ہوتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، اس لیے ٹیم کو بہت زیادہ ان کے ساتھ ٹکتی بھی نہیں ہے، تو تھوڑا سا ان کو اپنے آپ کو میچ کر کے چلیں تو یہ 4 سٹار تو ایسے ہیں جی، یہ جو دنیا کے بڑے اہم اور بڑے منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں، اور اپنے اپنے کام کے بڑا اچھا کما لیتے ہیں اور اچھا اپنا امپیکٹ بھی ڈال دیتے ہیں دنیا میں۔